بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹاپک ہے حنین۔ جنگ حنین سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ احد کہتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ بھاگ نکلے تھے اور جنگ خندق میں آواز لگائی تھی، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا۔ جنگ حنین جو ہے وہ حنین میں ہوئی۔ مکہ اور طائف کے درمیان ایک میدان کا نام حنین ہے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ کو خبر ملی کہ حوازان جو ہے ثقیف کے عرب کفار مسلمانوں سے لڑنے کے واسطے حنین میں لشکر جمع کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی 10,000 مہاجرین اور انصار اور 2,000 مکہ کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر ان پر چڑھائی کی۔ کفار کی طرف سے عورتیں، بچے، اسباب، جانوروں کے علاوہ لڑنے والے 4,000 آدمی تھے، اور ان کا سردار مالک بن عوف نذیری تھا۔ حضرت ابو بکر کو اپنی کثرت اور کفار کی قلت پر بڑا غرور تھا۔ یہاں تو ہماری فتح یقینی ہے، مگر اس توکل کے خلاف خدا کو یہ بات بری معلوم ہوئی۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ جب دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا تو کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان لوٹ مار میں مشغول ہو گئے، ان کے مال جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اس پر کفار کو غیرت آئی اور ایک نے دوسرے کو کہا، جاتے کہاں ہو؟ تمہاری عورتوں کو مسلمان قید کر رہے ہیں اور پھر کبھی نہ چھوڑیں گے۔ یہ سن کر سب ایک بار کی پلٹ پڑے اور مسلمان لوٹ میں مشغول تھے۔ اچانک جو ان پر حملہ ہوا تو گھبرا گئے اور سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف 10 آدمی رسول اللہ کے پاس رہ گئے تھے: حضرت علی، حضرت عباس، ابو سفیان، یہ حارث کے بیٹے تھے، یہ معاویہ کے والد نہیں، نوفل، فضل بن عباس، ربیعہ، عبداللہ بن زبیر، عتبہ، معتب پسران ابو لہب، ایمن، اور حضرت علی رسول اللہ کے آگے علم جہاد لیے کر رہے تھے اور فضل اور عباس دائیں تھے۔ رسول اللہ بھاگنے والوں کو پکارتے رہ گئے مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ آخر حضرت عباس، جو ایک بہت بلند آواز آدمی تھے، ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور کہا کہ حکم رسول سے آواز دینی شروع کی: اے خدا کے بندو اور اے بیت رضوان کے کرنے والوں، اے سورہ بقرہ کے اصحابوں، کہاں جاتے ہو؟ جو رسول یہاں تنہا ہے، پلٹو، پھر جان نہ چھڑاؤ، کچھ تو بیت کا خیال کرو۔ غرض یہ آواز سنتے ہی سب کے سب پلٹے۔ رسول اللہ نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی اور ان پر بددعا کی۔ فرشتے بھی مدد کو آ موجود ہوئے اور مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ 6,000 عورتیں، بچے، مرد قیدی بنائے گئے۔ 24,000 اونٹ، 4,000 گائیں اور 40,000 سے زیادہ بکریاں، دمبے غنیمت میں ہاتھ لگے۔ اس جنگ کے بعد کچھ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گئے تو آپ سے عرض کی: خدا تو سب لوگوں سے افضل اور بہتر ہے اور نیک تر ہے، ہماری عورتیں بچے لوٹا دیں اور انہیں رہا کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم اپنے مال بھی مجھ سے چاہتے ہو؟ عرض کی: نہیں۔ آپ نے سفارش کی اور تمام مجاہدین سے ان کے بال بچے واپس کر دیے۔ انہی کے بارے میں جو ہے وہ آیتیں نازل ہوئی۔ جنگ جمل کی پیشگوئی بھی ہے اور حضرت علی، حضرت عباس اور طلحہ کے درمیان جو ایک مناظرہ ہوا اس کا فیصلہ بھی رسول اللہ نے کیا۔ ایک دن حضرت عباس اور حضرت طلحہ بن شبیہ باہم فخر کر رہے تھے اور ہر ایک اپنے دوسرے سے افضل کہہ رہا تھا۔ طلحہ نے کہا: میں تم سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں کیونکہ خانہ کعبہ کی کنجی میرے پاس ہے، گویا میں اس کا مالک ہوں۔ حضرت عباس بولے: میں تم سے زیادہ افضل ہوں کیونکہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں۔ اتنے میں مولا کائنات کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا: میں تم دونوں سے افضل ہوں کیونکہ میں نے تمام عالم سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی اور تصدیق کی، خدا کی راہ میں جہاد کیا، حتیٰ کہ تینوں جو ہے آپس میں باتیں کرنے لگے اور رسول اللہ کی طرف پہنچے اور فیصلے کے خواستگار ہوئے۔ اس وقت ایک آیت آئی اجلتہم سے لے کے اجر عظیم تک، اور پروردگار عالم نے سمجھا دیا کہ مولا کائنات سب سے زیادہ افضل ہیں۔ جنگ جمل کی پیشگوئی ہوئی تھی۔ ایک دن زبیر جو ہے رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ حضرت علی سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے تو زبیر ہنس پڑے۔ رسول خدا نے پوچھا: تم علی کو کتنا چاہتے ہو؟ یہ بولے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں ان کو اپنے لڑکوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا اس دن کیا حل ہوگا جب تم اس کے مقابلے میں لڑنے جاؤ گے؟ اچھا، خوارج کے جو سردار تھے وہ بھی رسول اللہ کے زمانے میں تھے اور رسول اللہ کے بعد جو ہے نہروان میں ان کو مولا کائنات نے جو ہے وہ تیغ کیا تھا، اور جنگ تبوک وہ واحد جنگ تھی جس میں مولا کائنات نہیں گئے تھے، وہ بھی رسول اللہ نے فیصلہ کیا تھا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل اگلے کلپ میں آئے گی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔